جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے کی اتنی برکت ہے تو جو بار بار پڑھے، کئی بار پڑھے تو اس کی برکتیں حاصل کرنے کا کیا ہی کہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ موضوعات تو بے شمار ہیں، لیکن آج ایک اور بڑا ہی امپورٹنٹ اور ایسا موضوع کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے بہت نمایاں ہے۔ میری مراد اخلاق کریمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مخلوق میں سب سے بلند، اتنے شاندار کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنے عظیم اخلاق والی پرسنالٹی اور اتنی خصوصیات کی حامل نہ آئی نہ آ سکے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک بار ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ میرے دنیا میں آنے کا، مبعوث ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو اس کی بلند ترین سطح اور مقام تک پہنچا دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کو روشنی دینے، نور دینے، اخلاق کو سدھارنے کے لیے تشریف لائے۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے بغیر نہ ہمارا دین مکمل ہو سکتا ہے، نہ دنیا مکمل ہو سکتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں پر دیگر عبادات کے بارے میں ہماری تربیت فرمائی، رہنمائی فرمائی، وہیں پر چونکہ ہم نے انسانوں میں رہنا ہے، اور انسان جب انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، رہتا ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، تو اخلاق اور کردار یہ اچھا ہوگا جبھی ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں افراد کا یا ایک انفرادی فرد کا اخلاق درست نہ ہو تو وہ اپنا نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، پورے کا پورا قرآن گویا کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، خواہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلق ہو، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ہو، ازواج کے ساتھ تعلق ہو، اپنے اصحاب کے ساتھ تعلق ہو، ہمسایوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، جس جگہ پر آپ نے بچپن، جوانی اور عمر کا آخری حصہ گزارا، جہاں پر بھی آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، ہر اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق بے مثل اور بے مثال نظر آتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عمومی مفہوم کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی اور ذات ہے۔ آئیے اب کچھ واقعات، کچھ روایات اور کچھ اسپیسیفک چیزیں سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کس قدر بلند تھے اور ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کس طرح سے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمومی مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے اور خاص طور پر اگر کوئی ہمیں جان سے مارنا چاہے تو رد عمل انتہائی برا ہوا کرتا ہے۔ انسان بدلے کی آگ میں سلگتا رہتا ہے
اور جب بھی موقع ملتا ہے تو اس کے کیے گئے ظلم کے مقابلے میں کہیں زیادہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے۔ فتح مکہ کا وہ عظیم تاریخی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور اخلاق کریم کی وہ شاندار مثال ہے کہ قیامت تک ایسی مثال دیکھنے میں نہیں آ سکتی، نہ تاریخ نے ایسا کبھی منظر دیکھا ہوگا۔ 8 سنہ ہجری کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جب مکہ پاک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور اس وقت تمام اہل مکہ کو گرفتار کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ ان لوگوں میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے دندان مبارک کو زخمی کیا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا تھا، سجدے کی حالت میں تکلیف دینے والے بھی تھے، مسجد حرام میں آنے سے روکنے والے بھی تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جان سے معاذ اللہ شہید کرنے کی کوششیں کرنے والے بھی تھے، گالیاں دینے والے بھی تھے، باتیں کرنے والے بھی تھے، جادو کاہن اور نہ جانے کیا کیا بولنے والے بھی تھے۔ یہ سب آج گردنیں جھکائے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور وہ موقع ایسا تھا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ فرماتے تو ان سب کفار کی گردنیں کاٹ دی جاتی۔ اور عمومی مزاج دنیا کا یہی ہے کہ جب کوئی فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جس خطے میں جس کا تسلط ہے وہ وہاں کی عوام کے ساتھ اور اس عوام میں بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور کفار کے یہ بڑے بڑے سردار اور تکلیفیں پہنچانے والے بھی وہاں موجود تھے، تو آپ نے ایک سوال کیا، بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، اب تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جانے والا ہے، تمہیں کس چیز کی توقع ہے؟ تو سب یہ کہنے پر مجبور تھے کہ آپ بہت کریم ہیں، آپ کی ذات بڑی کریم ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ کرم اور رحم کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے کہ جو سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تمہیں کسی بھی الزام میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تم پر آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فلاں کے گھر میں پناہ بھی لے لے تو بھی اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب مکے میں داخل ہوئے اور عام معافی کا آپ نے اعلان فرمایا تو آپ نے بعض جو سابقہ کفار تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑی سختیاں کرنے والے تھے، ان کے گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی ان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی معافی ہے، جو حرم میں چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو ہتھیار گرا دے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ ناظرین، یہ اعلان سن کر مکہ پاک کے در و دیوار حمد و ثنا سے گونج اٹھے۔ وہ کفار کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ایک لمحے میں ان کی قسمت کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے، ان کی گردنیں مار دی جائیں گی یا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے جرائم ہی اتنے بڑے تھے، جب انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے یہ عام معافی کا اعلان سنا تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ان کفار میں سے ایک بڑی تعداد اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اللہ پاک کی توحید اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ کے اندر معافی کی اتنی بڑی مثال آپ کو کہیں بھی نہ مل سکے گی۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم بھی تو انہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ میرا اور آپ کا ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آج کل حالات تو یہ ہیں کہ کسی کے راہ چلتے پاؤں پر پاؤں پڑ جائے تو لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی کی تھوڑی سی غلطی سے ذرا سے
کپڑے کے اوپر کوئی چیز گر جائے تو ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. کسی نے تھوڑی سی گاڑی بائی مسٹیک ٹکرا دی تو اگر وہ 1,000 کا نقصان تھا تو یہ بدلے کے اندر 10,000 کا نقصان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ اخلاق کریمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے تربیت کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تھے. انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے تو ہم خود بھی با اخلاق بنیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی اخلاق میں بلندی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لی تھیں. ابھی وہ چکانے سے 2 دن باقی تھے کہ زید بن ثانہ بھری مسجد میں صحابہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تلخ کلامی کرنے لگے اور اس طرح کے جملے کہنے لگے کہ عبد المطلب کی ساری اولاد ہی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور آپ پر جو آتا ہے اس کو دینے میں بہت ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جب منظر دیکھا تو بڑے طیش میں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بڑے غصے سے غضب سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اے زید بن ثانہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن ابھی کاٹ کر الگ کر دیتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ایسا مت کرو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے اس کے حق کی ادائیگی کا مشورہ دیتے اور اسے آسانی کے ساتھ تقاضا کرنے کا کہتے اور اس طرح ہم دونوں کی مدد کرتے. بہرحال آپ جا کر زید بن ثانہ کو اس کی جو مطلوبہ رقم ہے یا جو بھی بدلہ ہے وہ اس کو دے دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے اور اس کا جو بھی بدلہ تھا، جو بھی تقاضا تھا، جو بھی دینا تھا وہ بھی دیا اور اس پر کچھ اضافی مال بھی دیا. زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر، یہ اضافی مال مجھے کیوں لوٹایا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل میں نے تمہیں سب کے سامنے گھور کر دیکھا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے اضافی دینے کا ارشاد فرمایا ہے. پھر آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ زید بن ثانہ نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں. تو کہنے لگا کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے اے عمر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں پڑھی یا سنی تھی وہ ساری کی ساری میں نے دیکھ لی تھی، جو کہ درست بھی ثابت ہوئی. صرف 2 نشانیاں دیکھنا باقی تھی. ایک یہ کہ ان کی جو برداشت ہے، ان کا جو صبر ہے وہ غضب پر ہمیشہ حاوی رہے گا، اور ایک اور علامت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو جتنا زیادہ برا سلوک کرے گا ان کا حلم اور ان کا کرم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. اے عمر، یہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا تاکہ ان 2 نشانیوں کو بھی میں دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں. اب تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے رب ہونے، رسول اللہ کے نبی ہونے پر ایمان لایا، راضی ہوتا ہوں. چنانچہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ پر توبہ کی، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے. اور آپ نے فاروق اعظم سے یہ بھی کہا تھا کہ اے عمر، میں بہت مالدار ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت عطا کیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے مال میں سے نصف مال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت پر خرچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ناظرین دیکھیے کتنا مشکل کام ہے، ایک باعزت شخص ہو، اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو اور ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر بلا وجہ تقاضا شروع کر دے. ابھی تقاضا کرنا ہی درست نہ تھا، ابھی تو جو وقت طے ہوا تھا وہ آیا بھی نہ تھا. اس کے باوجود اتنی بد کلامی اور ایسا برا کلام جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو باوجود قدرت کے، طاقت کے، میرے آقا نے بدی کا جواب بدی سے نہ دیا بلکہ اعلیٰ اخلاق کریم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے کو ڈیل فرمایا.
اور اس کا نتیجہ دیکھیے کتنا خوبصورت نکلا کہ وہ یہودیوں کا اتنا بڑا عالم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اب ہم جب بھی ان کا نام لیں گے تو زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ ایسا تھا اخلاق کریم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم پر آتا ہے اور ہم دے سکتے ہیں تو فوراً دے دینا چاہیے، اور اگر نہ دے سکتے ہوں تو مہلت طلب کر لینی چاہیے، اور اگر ہمارا کسی پر آتا ہے اور وہ دینے سے فی الحال قاصر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کہ جو مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اللہ پاک بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتا۔ ناظرین کرام، اخلاق کریم اتنے بلند تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان نہایت ہی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ اس سے جدا نہ فرماتے جب تک وہ خود جدا نہ کر لیتا۔ اتنی بڑی عظیم ہستی ہونے کے باوجود اپنے غلاموں کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان نہایتی نرمی اور شفقت کے ساتھ رہا کرتے۔ اگر کوئی آپ کو کہیں لے جانا چاہتا تو آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی برا سلوک کرتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی جواب میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ فرماتے تھے۔ ایک واقعہ اور بڑا ہی شاندار ہے۔ ایک شخص تھا عرب کے باہر کا رہنے والا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حکیم اور بہت بڑا جادوگر اور علاج کرنے والا گویا کہ سمجھتا تھا۔ اس کو کسی نے آ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کمزور بات کہی اور معاذ اللہ نیگیٹو باتیں کی۔ کہنے لگا کہ میں مکے آتا ہوں اور میں آ کر اس شخص کا علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں اس وقت تشریف فرما تھے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، حکیم اور کاہن سمجھتا تھا، آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی برا کلام کیا اور سختی کے ساتھ پیش آیا۔ جواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے توحید، رسالت اور اللہ پاک جسے ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پاک گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اس مفہوم کا کلام ارشاد فرمایا۔ اور وہ کلام کی ترتیب اور وہ الفاظ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے دنیا میں بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، لیکن اتنا خوبصورت کلام آج تک میں نے نہیں سنا۔ آیا تھا علاج کرنے کی نیت سے، اپنا علاج کروا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عمدہ کلام کو دیکھ کر اس نے فوراً آپ سے معذرت کی، توبہ طائب ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بد کلامی کرے اور ایسے جملے کہے کہ جو ہمارے بارے میں درست ہی نہ ہو تو فطری طور پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا جب ہم جواب دیتے ہیں تو شاید اس نے ہماری 2 نسلوں کے بارے میں کلام کیا ہو تو ہم اس کی 7 نسلوں کے بارے میں کلام کر ڈالیں۔ یعنی کہ ہمارا جو غضب ہوتا ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو بدلہ ہوتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی اخلاق کی تربیت فرمائی تھی کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر جب عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس پر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کا یہ تو 2-3 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ ایسا موقع آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آتے، غصہ آ جاتا اور آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیا۔ جب بھی کسی کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کیا تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وصف کو بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔
آج اس چیز کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ برداشت، صبر، معاف کرنا، عفو سے کام لینا آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاق کریم کی اس بلند ترین اور بہترین صفت کا صدقہ عطا فرمائے، ہم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ یاد رہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص قتل کر کے بیٹھا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بہت بڑا فراڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات چند ہزار، چند سو اور چھوٹی موٹی مسٹیک کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برداشت سے کام لینا چاہیے، اور یہ چیز آتی ہے پریکٹس کے ساتھ۔ جب تک ہماری صحبت میں، ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے آس پاس ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جن کے اندر تحمل مزاجی ہوگی، جو غلط بات سن کر بھی غصے سے بدلہ لینے والے نہیں ہوں گے، تب تک ہماری تربیت ہونا بہت مشکل ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم نے کئیوں کو دیکھا، نہایت بد اخلاق تھے، دینی ماحول میں آئے با اخلاق بن گئے۔ بدلہ لینا جن کی عادت تھی، کئی گنا زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، آج وہ لوگوں کے درمیان انتہائی نرم اور شفقت کے ساتھ رہنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ اب بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو کو پریکٹیکلی دیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان